کئی ملک امریکہ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ چین بھی معاہدہ کر لے گا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ ٹرمپ نے چین پر ٹیرف سے بچنے کے لیے کرنسی میں ہیرا پھیری کا بھی الزام عائد کر دیا۔ امریکی صدر کی دنیا بھر کی کمپنیز کو امریکہ منتقلی کی بھی دعوت، سوشل میڈیا پوسٹ میں کمپنیز کو سہولیات دینے کا بھی وعدہ، کہا جو کمپنیاں امریکہ میں کام کریں گی انہیں ٹیرف اور ماحولیاتی تبدیلی کے نام پر تاخیر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ کی سابق صدر جو بائیڈن پر بھی تنقید، کہا کہ ایسے نیند میں مدہوش جو بائیڈن کہوں یا بدعنوان جو بائیڈن، معاملے پر امریکیوں سے ووٹنگ کا بھی کہہ دیا، دونوں ہی بائیڈن کے ساتھ فٹ بیٹھتے ہیں۔ یورپ بھی ٹیرف پر امریکہ کو جواب دینے کے لیے تیار، یورپی یونین کے رکن ممالک کی امریکی ٹیرف کے خلاف جوابی اقدامات کی حمایت۔ یورپی یونین کا امریکی اشیاء پر 15 اپریل سے ٹیرف وصول کرنے کا اعلان، امریکہ کی جانب سے منصفانہ مذاکرات پر جوابی اقدامات معطل کرنے کا اشارہ بھی دے دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق یورپی یونین نے امریکی اشیاء پر ٹیرف کی شرح کی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ فرانسیسی وزیر صنعت کا فرمز کو امریکہ میں سرمایہ کاری روکنے کا مشورہ، کہا موجودہ صورتحال مشترکہ اقدامات کی متقاضی ہے۔ برطانوی وزیر خزانہ ریچل ریوز کا کہنا ہے امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ عالمی معیشت ٹیرف جنگ کی لپیٹ میں، عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں 6% تک گر گئیں۔ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت 3.46 ڈالر کمی سے 56.10 ڈالر ہو گئی۔ برطانوی خام تیل کی فی بیرل قیمت 3.53 ڈالر کی کمی سے 59.29 ڈالر ہو گئی۔ یورپ اور ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں بھی مسلسل گراوٹ کا شکار، امریکی اسٹاک مارکیٹس بھی شدید متاثر۔ ڈاؤ جونز انڈیکس میں 320 پوائنٹس، ایس اینڈ پی انڈیکس میں 79 پوائنٹس کمی، نیسڈیک انڈیکس 335 پوائنٹس گر گیا۔ یورپی اسٹاک ایکسچینج 4% تک نیچے آ گیا۔ برطانیہ کے FTSE میں 2.44%، جرمنی کے ڈیکس انڈیکس میں 2.92%، فرانس کے CAC انڈیکس میں 3% گراوٹ، بیلجیم کے BEL انڈیکس میں 3.49%، سوئٹزرلینڈ کے سوئس انڈیکس میں 4.37% کی کمی ریکارڈ۔ ایشیا میں صرف چینی اسٹاک مارکیٹ کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں تیزی، جاپانی اسٹاک میں 1298 پوائنٹس کی کمی۔ جنوبی کوریا کے بازار حصص کوسپی میں 1.۔ امریکی ٹیرف سے دنیا بھر میں کھلبلی، پاکستان کا ٹیرف پر مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح وفد امریکہ بھیجنے کا فیصلہ۔ وفد میں حکومتی وزراء کے علاوہ معروف کاروباری شخصیات اور برآمد کنندگان شامل ہوں گے۔ وفد ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ ٹیرف اور تجارتی تعلقات پر بات چیت کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت جائزہ اجلاس، وزیر اعظم نے وفد کو ٹیرف پر مذاکرات کے بعد مستقبل کے لیے مفید لاہ عمل طے کرنے کا ٹاسک بھی سونپ دیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تجارتی تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں، امریکہ کے ساتھ تجارتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ بھی ٹیرف وار سے متاثر۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آج پھر مندی، کاروبار میں 1379 پوائنٹس کمی، 100 انڈیکس 1,14,153 پوائنٹس پر بند ہوا۔ کاروبار کے آغاز پر 3 نفسیاتی حدیں گر گئیں، 100 انڈیکس میں 2500 سے زائد پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی اور چین کے ساتھ مزید تجارتی کشیدگی کے باعث عالمی کساد بازاری کا خدشہ بڑھ رہا ہے۔ سرمایہ کار محتاط رہتے ہوئے خریداری نہیں کر رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار ایرک میر کی ملاقات، باہمی تجارتی تعلقات اور انسداد دہشت گردی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے علاقائی امن و سلامتی سے متعلق باہمی تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان کے معدنیات کے شعبے میں وسیع مواقع موجود ہیں، امریکی کمپنیاں اور سرمایہ کار مستفید ہوں۔ امریکی عہدیدار ایرک میر کا سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ امریکی وفد کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی ملاقات، انسداد دہشت گردی، انسداد اسمگلنگ اور منشیات کے لیے باہمی اشتراک کار بڑھانے پر بات چیت۔ ایرک میر کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردی صرف پاکستان کی جنگ نہیں، عالمی برادری کو پاکستان سے تعاون کرنا ہوگا۔ آرمی چیف سے امریکی اعلیٰ سطح وفد کی GHQ میں ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال۔ امریکی وفد کی قیادت امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار ایرک مائر نے کی۔ ملاقات میں منرلز انویسٹمنٹ پر بات چیت، امریکی وفد کا پاکستان کی معدنی پالیسی پر اعتماد کا اظہار۔
ایرک مار کا پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہتر ہوتے ماحول پر بھی اظہار اطمینان۔ آرمی چیف اور امریکی وفد نے دو طرفہ تعلقات کو تسلی بخش قرار دیا۔ حکومت کی معاشی اصلاحات کے ثمرات ADB بھی پاکستانی معیشت میں